بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب و آلام، امتحان میں صبر سے کامیابی، اللہ پاک کا انعام سب بتایا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نسب نامہ مختلف اقوال میں، جن میں سے ایک قول یہ ہے کہ ایوب بن اموس بن زرح بن ایس بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ والدہ با محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ زوجہ کا نام رحمت ہے اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے افراہیم کی شہزادی حضرت یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے بال گھنگریالے، خوبصورت کشادہ آنکھیں، شکل و صورت بہت حسین، گردن چھوٹی، سینہ چوڑا، پنڈلیاں اور کلائیاں مضبوط اور قد مبارک لمبا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تمام انواع و اقسام کے کثیر اموال تھے، جن میں باندی، غلام، مویشی اور دیگر جانور اور سنیاں سے لے کر حوراں تک وسیع اراضی شامل ہے۔ یوں ہی آپ علیہ السلام کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی گئی تھی۔ مصائب و آلام پر بے حد صبر کرنے والے بہت ہی اچھے بندے اور اللہ پاک کی طرف سے بہت رجوع کرنے والے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکینوں پر رحم کرتے، یتیموں کی کفالت فرماتے، بیواؤں کی امداد کرتے، مہمانوں کے ساتھ عزت و تکریم اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، مسافروں کی خیر خواہی کیا کرتے، اللہ پاک کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے اور حقوق الہی کا کامل طریقے سے ادا کرتے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر بہت سے احسانات فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو ہدایت، صلاح اور اس کے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی، نیک لوگوں میں شمار کیا، بطور خاص نبوت کے لیے منتخب اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اسماعیل اور یاسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ آزمائش و امتحان کی گھڑی میں
اور ایام بیماری کے دوران جب آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمایا، آپ کی تکلیف دور کر دی اور پہلے سے بھی زیادہ مال و دولت اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب علیہ السلام کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت مالدار، صحت مند اور کثیر اولاد والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ علیہ السلام کی اولاد مکان گرنے سے دب کر فوت ہو گئی، باندی غلام بھی ختم ہو گئے، تمام جانور جس میں ہزارہا اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اس کٹھن حالات میں آپ علیہ السلام کا مقدس طرز عمل یہ رہا کہ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ السلام کی حمد اللہ پاک کی بجا لاتے اور فرماتے، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، اس کا شکر ادا ہی نہیں سکتا، اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جسمانی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور تمام بدن مبارک زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا، البتہ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراہیم نے نہ چھوڑا اور نہ ہی آپ کی خدمت کرنے سے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے کسی خطا کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے درجات مزید بلند کرنے کے لیے آزمائش میں مبتلا کیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال ہر سال رہی، آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کی، چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم والا ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی پہلی دعا سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی دعا ہے۔ دعا کے وقت اللہ پاک کی حمد کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ دعا میں اللہ پاک کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمان الرحیم کہہ کر پکارے۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ آپ علیہ السلام سے فرمایا، زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کریں۔ آپ نے غسل کیا تو بدن کے ظاہری حصے کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم چلے تو دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ حکم الہی سے
آپ علیہ السلام نے یہ پانی پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی صحت و تندرستی حاصل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو جس اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنتی لباس پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ آئیں تو انہیں پہچان نہ سکیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھے وہ کہاں گئے؟ کہیں اسے بھیڑیے تو اٹھا کر لے گئے اور کھا تو نہیں لیا؟ انہوں نے پریشانی میں اس طرح کی کئی باتیں کیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ عرض کی، آپ کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ پاک نے میرا جسم دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی دوسری روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عطا عنایت فرما دی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ پاک کی حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطائیں خاص رحمت خداوندی تھیں، جس میں دوسروں لوگوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ صبر کرنے والا بہت بامراد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی، خاطر ایوب علیہ السلام کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم نے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے اسے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا کیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کتنے عرصے تک بلا یعنی مصیبت میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیسا جمیل فرمایا۔ جب اس سے نجات ملی، عرض کیا، الہی نے کیسا صبر کیا؟ ارشاد ہوا، اور توفیق کس گھر سے لایا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، بے شک اگر تو توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ چونکہ تکلیف و کمزوری کی وجہ سے بہت سے امور خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی معاون تھیں، تو زوجہ کی عدم موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا اور اپنی قسم نہ توڑیں، چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو مارا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کھانے کا ایک سبب پہلے بیان ہوا، دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی ہیں کہ آزمائش و مبتلا کے
دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمت بن افراہیم ہے، یوسف علیہ السلام بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، وہ آپ کے لیے محنت مزدوری کر کے خوراک مہیا کرتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر لی ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ اس کو 100 چھڑی ماروں گا۔ آگے کی تفصیل اوپر پہلے دی ہوئی ہے۔ مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر اس رحمت اور تخفیف کا سبب یہ بیان کیا کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آزمائش ختم ہونے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے 70 سال نعمت و راحت میں زندگی بسر کی اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی اولاد اور قوم بھی اسی دین پر کاربند ہی رہی، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات سے قبل عرصہ بعد انہوں نے اپنا دین بدل دیا۔ بعض علماء کے نزدیک 93 سال کی عمر میں اور بعض کے نزدیک ان سے زیادہ 2 برس کی عمر میں حضرت ایوب علیہ السلام زندہ رہے اور وفات پا گئے۔ اس ویڈیو کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک میرے والدین اور تمام امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔